अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र और आपसे मुखातिब हूं मैं ओंटारियो कनाडा से। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि कनाडा में रहना ज़्यादा बेहतर है या पाकिस्तान। मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत कॉमन टॉपिक होता जा रहा है और बहुत से यूट्यूबर्स इसके ऊपर अपना इजहार ख्याल कर रहे हैं। मैंने रिसेंटली ही एक वीडियो देखी एक पॉपुलर यूट्यूबर की, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपना इस पर नज़रिया बताता हूँ कि कनाडा और पाकिस्तान में से कहाँ रहना बेहतर है हमारे ख़्याल से। देखिए, मैं बहुत ही सिंपली आपको ये चीज़ बताऊँगा। एक तो ये है कि जो चीज़ आपको ज़िंदगी में मुश्किल से मिलती है उसकी कदर ना सिर्फ आपको खुद होती है बल्कि ज़माने को भी होती है, क्योंकि उनको सबको पता है कि ये चीज़ मुश्किलों से हासिल होती है, और वो है कनाडा की परमानेंट रेजिडेंस या सिटीज़नशिप। वैसे ही मुश्किल थी, अभी थोड़ी सी और डिफ़िकल्टीज़ इसमें इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं सिस्टम में, लेकिन ये कीप्स चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आपको मायूस नहीं हो जाना चाहिए। यू शुड जस्ट कीप ट्रैक ऑफ द चेंजेस और होपफुली इंशाल्लाह कुछ ऐसे चेंजेस हो जाएंगे कि आप भी आ सकेंगे। लेकिन हैविंग सेड दिस, देखिए, फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ पाकिस्तानी पर्सन जिसके पास पाकिस्तानी आइडेंटिटी ऑलरेडी है, दैट इज़ समथिंग दैट वी वर बोर्न विद, whereas as opposed to that कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो हमने ज़िंदगी में अचीव की है। तो जाहिर सी बात है, जिसके लिए आप कोशिश करते हैं आपको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिली होती, तो उसकी आपको कदर ज़्यादा होती है। एक तो ये चीज़ है दैट ड्राइव्स आवर डिसीजन ऑफ स्टेइंग और लीविंग कनाडा। सेकेंडली, मैं ये बात करूँगा कि पाकिस्तान में ना मसाइल बहुत हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको ये कंफर्ट मिल जाता है कि आपको अपने रिश्तेदार वहाँ मिल जाते हैं, दोस्त यार मिल जाते हैं, वहाँ आपको हाउस हेल्प बहुत चीप मिल जाती है। आपको अगर कहीं जाना है आप इजीली अपने बच्चे नानी दादी के पास छोड़कर जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, एंड पीपल गेट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद ईच अदर, और बहुत फुर्सत और फरागत होती है लोगों के पास, और बहुत वहाँ पर खाने पीने का कल्चर है। और पाकिस्तान में ये हकीकत है कि ऐसा खाना मिलता है जैसा जायका दुनिया में मैंने और कहीं, मैं तो ज़्यादा दुनिया घुमा नहीं हूँ, पाकिस्तान के अलावा दुबई गया हूँ या कनाडा आया हूँ, तो इन दोनों ही जगहों पर मुझे खाने की वो क्वालिटी या जायका नहीं मिला जो पाकिस्तान में हुआ करता था। लेकिन यही वजह है कि पाकिस्तान में फिर लोग ज़्यादा खाते हैं। मैं जनरली बात कर रहा हूँ, कोई ऑफेंड मत हो प्लीज़, मैं अपनी भी बात करूँगा कि कनाडा आने से पहले मैं इतना मोटा हो गया हुआ था। मैं समझता हूँ कि अगर 2 साल और मुझे उसी तरह का लाइफस्टाइल मिलता जैसा मैं पाकिस्तान में गुजार रहा था, तो मैंने यकीनन बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाना था, क्योंकि पाकिस्तान का समहाउ रिवाज इस किस्म का है, कल्चर ऐसा है कि लोग बैठे रहते हैं, काम पे नहीं जाते और खाते पीते रहते हैं। और खाने के सिर्फ नाश्ता या दिन का खाना या रात का खाना नहीं होता, बीच में भी स्नैक्स चलते रहते हैं, और एक ऐसा सिस्टम है दैट इज़ वेरी अनहेल्दी इन द लॉन्ग टर्म। यही शायद रीज़न है कि बाहर के मुल्कों में जो बूढ़े बुज़ुर्ग लोग भी मैं देखता हूँ, ना सिर्फ वो काम कर रहे होते हैं बल्कि वो चलते फिरते दौड़ते होते हैं, जबकि पाकिस्तान में उनसे 10-15 साल जवान लोग भी चलने फिरने से माजूर हो जाते हैं। और काम का तो क्या ही कहना, जवान लोग भी बहुत से फारिग बैठे हुए हैं, तो बुज़ुर्गों को तो फिर भी राइट बनता है कि एक ज़िंदगी उन्होंने गुजार ली हुई होती है। इसका बहुत इम्पैक्ट होता है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर। कहते हैं कि बाहर के मुल्कों में नहीं रहना चाहिए बिकॉज़ यहाँ का लाइफस्टाइल बस इट्स अबाउट काम काम एंड काम। लेकिन अगर आप सोचें तो जो चीज़ हरकत में होती है ना, उसी में बरकत होती है, और इंसान को अल्लाह ताला ने मेहनत मुशक्क़त के लिए ही पैदा किया है, और जिस चीज़ को आप यूज़ करना बंद कर देंगे वो ज़ंग आलूद होती जाएगी और वक्त के साथ अपनी कुव्वत और सलाहियत खो देगी। इसी तरीके से जब आप अपनी कुव्वतों को यूज़ नहीं करते, अगर आप एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपना लेते हैं, अगर आप काम काज नहीं करते, तो आपकी भी चलने फिरने की, सोचने की, बीइंग एनालिटिकल, वो सारी स्किल्स आपकी जाती रहती हैं वक्त के साथ, और इंसान में ये टेंडेंसी होती है कि वो कुन ज़हन हो जाए और डम्ब हो जाए। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर मैं मानता हूँ कनाडा का लाइफस्टाइल इस किस्म का है कि काम काम काम, बल्कि कनाडा क्या, आप कहीं भी चले जाते हैं, इवन दुबई में भी यही चीज़ थी, इट वाज ऑल अबाउट काम काम काम,
لیکن کام کرنے کے ساتھ ہی انسان چست رہتا ہے اور ایک روٹین میں اس کی زندگی چلتی رہتی ہے، تو بہت سے جو فالتو ارد گرد کی فضول چیزیں باتیں جن میں انسان اپنے آپ کو ادروائز مصروف کر لیتا ہے فارغ ہونے کی وجہ سے، ان سے انسان بچا رہتا ہے اور اپنا ایک روٹین میں زندگی چل رہی ہوتی ہے، پیسہ کمایا جا رہا ہوتا ہے، جوڑا جا رہا ہوتا ہے، اور آپ کو ایسا ایک لائف سٹائل ملتا ہے جس میں آپ بیسک نیسیسٹیز کے لیے ترس نہیں رہے ہوتے۔ مجھے یہ چیز دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ جتنی محنت لوگ یہاں پر کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ لوگ پاکستان میں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جب سارا دن کام کرنے کے بعد گھر آتے ہیں تو لائٹ گئی ہوئی ہوتی ہے، پانی ختم ہوتا ہے، اور موٹر چلانے کے لیے لائٹ نہیں ہوتی، بجلی آ جائے تو ٹینکی میں پانی نہیں ہوتا، اور گیس نہیں ہوتی، سردیوں میں ٹھنڈے یخ پانی کے ساتھ نہانا پڑتا ہے، اور اتنی انسیکیورٹی ہے وہاں پر، پیٹرول کی پرائس اتنی ہائک کر گئی ہے۔ اب دیکھا جائے تو کینیڈا ہو یا پاکستان، دونوں میں پیٹرول کی پرائس سیم ہے، بٹ وی ڈونٹ گیٹ ٹو سی دا امپیکٹ بیکاز ہم ڈالرز میں کما بھی رہے ہوتے ہیں، جبکہ پاکستان میں لوگ روپیوں میں کما کے ڈالر کے بھاؤ پیٹرول خرید رہے ہوتے ہیں۔ تو پیسہ زندگی کی بہت بڑی ریالٹی ہے۔ آپ کو ایسی جگہ رہنا چاہیے جہاں سے آپ اچھا کما رہے ہوں، اچھا بچا رہے ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ کی جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہو رہی ہوں۔ ابھی for us to go back to Pakistan after having lived in Canada for like 1 year and 3 months، میں یہ سوچتا ہوں کہ اب ہم واپس جائیں گے تو سب سے پہلے تو زوہا کو ہمیں اسکول میں انرول کرنا پڑے گا، اور اب تو خیر زینیا کی بھی انشاءاللہ چند ہی مہینوں میں عمر ہو جائے گی اسکول جانے کی۔ 2 بچوں کو اسکول میں پڑھانا پاکستان میں نرسری کے لیول پہ یہ 20,000 روپے سے کم کا خرچہ نہیں ہے، اور پھر ڈیلی چھوڑنا لینا اور اس کے ساتھ اپنے کام کاج بھی دیکھنا، تو پاکستان میں جو آپ کی ارننگ ہوتی ہے اس کے لحاظ سے یہ ساری چیزیں بہت ایکسپینسو پڑتی ہیں، جبکہ یہاں پر ہمیں کینیڈین کوالٹی آف ایجوکیشن مل رہی ہے، میری بچیوں کو فری میں مل رہی ہے، وی ڈونٹ ہیو ٹو پک اینڈ ڈراپ دیم، ان کا ہمیں 1 روپیہ نہیں خرچ کرنا پڑتا اسکول کے اوپر، اور ان کی بہترین ایجوکیشن ہو رہی ہے۔ ہم چاہیں تو یہاں سے اٹھا کر ہم اسلامک اسکول میں بھی ڈال سکتے ہیں، دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ویری مچ ایکسپینسو، وہ بھی کائنڈ آف افورڈیبل ہی ہے۔ تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے لیے کینیڈا زیادہ سوٹیبل ہے، کیونکہ یہاں پر بہت اچھی ارننگ اور سیونگ ہے، اور یہاں پر ہمیں بچوں کی پڑھائی کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پاکستان میں تو کچھ ایسا سسٹم ہے کہ گھر میں بھی ان کی پڑھائی دیکھتے رہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیرنٹس کو دیکھنا نہیں چاہیے، لیکن سم ہاؤ بہت ہی زیادہ ورک لوڈ ہے بچوں کے اوپر بھی، ان کے پیرنٹس کے اوپر بھی۔ تو بچے اسکول سے واپس آتے ہیں، اس کے بعد ٹیوشن پہ چلے جاتے ہیں، ٹیوشن سے واپس آتے ہیں، مطلب ہوم ورک اینڈ، تو بڑے سکون میں ہم لوگ یہ ابھی وقت یہاں پر گزار رہے ہیں۔ بس یہ ہے کہ تنہائی تھوڑی سی ہوتی ہے فیل، لیکن ادر دین دیٹ کوالٹی آف لائف کینیڈا میں بہت زبردست ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم تو پریفر کریں گے کہ ہم کینیڈا میں ہی رہیں، کم از کم بھی ابھی سٹیزن شپ ملنے تک ہمیں کوئی 2 سال اور لگیں گے، 2 سے 3 سال، تو چلیں جتنا وقت سکون سے گزر سکتا ہے وہ تو گزاریں، اس کے بعد کی تب دیکھی جائے گی جیسے حالات اور واقعات مولڈ ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ لیکن فی الحال ہمیں یہی سوٹ کر رہا ہے کہ وی شوڈ کنٹینیو بینگ ان کینیڈا ایز اپوز ٹو پاکستان، بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیل ود دا بجلی پانی گیس مسائل اور سوشل انسیکیورٹی اینڈ کرپشن اینڈ ان ساری چیزوں سے میں دور ایک صاف ستھرے کلین خوبصورت ملک میں ایک پرسکون زندگی گزارنا پسند کروں گا۔ بس یہ ہے کہ اپنے پیرنٹس کو ہم لوگ مس کرتے ہیں اور بہن بھائیوں کو مس کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس لیے رہنا چاہیے کیونکہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور بچوں کو پلنے کے لیے یا بڑے ہونے کے لیے ایک اسلامک انوائرمنٹ ملتا ہے۔ کسی حد تک میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان میں ہے وہ اسلامک انوائرمنٹ تو نہیں، لیکن اسلامک ٹرینڈز اینڈ ٹریڈیشنز اور ویلیوز کی پاسداری ہے، اس کی قدر ہے، بھلے اس کو فالو لوگ کریں نہ کریں، بٹ پیپل سی دیٹ ایز اے ہائی اسٹینڈرڈ جس کو پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن بہت زیادہ منافقت دیکھی جاتی ہے، اور یہ سارا کچھ عام طور پر میڈیا سے لوگوں کے اندر پینیٹریٹ ہو رہا ہے، کیونکہ منافقت ایک ایسی چیز ہے جو لگتی ہے۔ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہی لوگ سیلیبریٹیز جن کو اسٹائل ایوارڈز میں اور شوز میں، ایوارڈ شوز میں گندی گندی ڈریسنگ کر کے دیکھتے ہیں،
وہ رمضان آتے ہی سچے سوترے بن کر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں 30 دن کے لیے، اور پھر جیسے ہی عید آتی ہے پھر آپ ان کا دوبارہ وہ پرانا والا روپ دیکھتے ہیں، تو ایک بڑا ایک سڈن چینج ہوتا ہے اور بڑا انٹرسٹنگ سا لگتا ہے، اور یہی قسم کی منافقت ہر چیز میں لیول بائی لیول پائی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر میں نے دیکھا ہے کینیڈا میں ٹی وی پر میں نے کبھی ڈرامے دیکھے تو یہ دیکھا تھا کہ کبھی باہر کے بچوں کو دکھاتے ہیں تو انتہائی بگڑے ہوئے بچے دکھاتے ہیں کہ وہ ڈرگ ایڈکٹس ہیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ہے، لیکن سچ پوچھیں تو یہاں پر جو میں نے فیملیز دیکھی ہیں، پاکستانی کہہ لیں یا انڈین بھی، ایون مسلم فیملیز یا جتنے عرب ممالک سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اتنا اچھا پردہ یہ لوگ کرتے ہیں کہ ایسا پردہ میں نے پاکستان میں نہیں دیکھا، کہ لڑکیوں نے ہیڈ سکارفس پہنے ہوئے ہیں، لڑکے بھی جو ہے وہ مسجد میں جا سکتے ہیں تو جاتے ہیں، نہیں تو گھر میں نمازیں پڑھتے ہیں، اور جنرلی جو ایک بچوں کی پرورش کے لحاظ سے جو میں نے آبزرو کیا ہے کہ جو ٹین ایجرز ہیں دے آر ویری ویل گرومڈ اینڈ سویلائزڈ۔ سم ٹائمز آئی گیٹ ٹو میٹ پیپل، جیسے کبھی گیدرنگز ہوتی ہیں عید پر یا ویسی کبھی دوست اکٹھے ہو گئے یا میں نے مال میں، تو ہمارے ہی ایون پاکستان سے آئی ہوئی جو فیملیز ہوتی ہیں ان کے بچے اتنے تمیز دار اور اچھی اخلاق والے ہوتے ہیں کہ دے ڈونٹ ریز دیئر وائسز ان فرنٹ آف دیئر پیرنٹس، اور اچھی طرح سے ان کی ڈریسنگ ہوتی ہے، اور تمیز دار بچے بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کوئی نہیں دیکھا کوئی اس طرح کے بگڑے ہوئے کیسز کہ کینیڈا میں کے ماحول میں پل بڑھ کے تو وہ بگڑ گئے ہوں۔ لیکن سب کے لیے نہیں کہا جا سکتا، ہر بندے یا ہر فیملی کی اپنی اپنی ایک جرنی ہوتی ہے، لیکن اوور آل وی فیل سیف اینڈ سیکیور اینڈ ہیپی ان کینیڈا۔ وی اسٹارٹیڈ ٹو کم ٹو ٹرمز ود اٹس انوائرمنٹ۔ بس یہ دیکھنا ہے ان دا لانگ ٹرم انشاءاللہ گھر یہاں پر لینا ہے یا نہیں لینا یا کیسے لینا ہے۔ آپ لوگ نیچے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں یہاں پر گھر خریدنا چاہیے یا کرائے پر ہی رہنا چاہیے۔ آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔